27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج، یعلم وہ جانتے ہیں، ما یلج فی الارض جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وما يعرج فیہا اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے، اَيْنَمَا كُنتُمْ جہاں بھی تم ہو، واللہ اور اللہ تعالی، بما تعملون جو تم کر رہے ہو، بصیر دیکھ رہے ہیں۔ کل کے سبق میں اسی آیت مبارکہ پر بات ہوئی تھی، هو الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کریم نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ کریم عرش پر قائم ہوئے۔ استوى علی العرش، اللہ کا عرشوں پہ قائم ہونا۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک آیات محکمات اور دوسری آیات متشابہات۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ کریم نے ان دونوں قسموں کو بیان کیا۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ یہ 2 قسمیں ہیں قرآن کی آیات کی، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس قرآن کی آیات میں آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب وہی کتاب کی بنیاد ہیں، وَأُخَرُ متشابہات اور دوسری قسم متشابہات کی ہے۔ محکمات آیات اسے کہتے ہیں کہ مفہوم کو سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، جوں ہی قرآن کی آیت پڑھی گئی معنی اور مطلب سمجھ آ گیا، اس کو کہتے ہیں محکمات۔ جیسے قرآن کریم میں ایک آیت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس کا مفہوم بالکل واضح ہے، ہر انسان ترجمے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اکثر حصہ انہی آیات محکمات پر مشتمل ہے۔ ایسی آیات کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی بنیاد ایسی آیات ہیں
کہ جو انسان پڑھے تو ہر بندہ اس کا معنی مفہوم سمجھ لے، کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اور دوسری آیات کی قسم ہے متشابہات، اور متشابہات کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے اللہ ہی جانتے ہیں، ایسے الفاظ سے کوئی معنی نکالنا درست نہیں ہے اپنی طرف سے کہ جس کے مفہوم کے اندر اشتباہ آ جائے، جن کی حقیقی اور قطعی مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو۔ اسے متشابہات کہتے ہیں کہ جس کے مفہوم کے اندر اشتباہ آ جائے، بندہ نہ سمجھ سکے۔ جیسے قرآن کے اندر یہ آیت آئی کہ اللہ عرشوں پہ قائم ہے، اسی طرح قرآن میں اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب یہ ساری اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، ان آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ اس کا کوئی مفہوم انسان بیان نہیں کر سکتا، کہ اگر بیان کرتا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرشوں پہ قائم ہے، انداز اور کیفیت کیا ہے یہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے استواء علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے جواب یہ دیا کہ المعنی معلوم، ان متشابہات کا معنی تو معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ والایمان بہ واجب، ان آیات پر ایمان لانا واجب ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ سوال نہ کیا جائے، بس اللہ کی پنڈلی کا ذکر آیا، اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا، آگے سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ جیسی کوئی مثال بندہ دے ہی نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہیں، جو متشابہات کی تشریح میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے بچو اور دور بھاگو، ایسے لوگوں کی بات نہیں سننی۔ اور طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت پر 3 قسم کے خوف ہیں کہ امت گمراہ ہو جائے گی، 3 وجہ سے، 3 چیزوں کا بڑا خطرہ ہے۔ پہلی چیز بیان فرمائی، میری امت پر مال زیادہ ہو جائے گا اور لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے، آپس میں حسد کی وجہ سے قتل و غارت کریں گے۔ اور آج وہی وقت ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، زمینوں کی وجہ سے کیا ہے، حسد ہے، کتنا بن جائے گا، کتنا استعمال کرے گا، کتنی جگہ پہ رہے گا، جتنی زیادہ اتنا ہی گن۔ تو آقا نے فرمایا مال جائیداد کی کثرت ہو جائے گی، لوگ حسد میں مبتلا ہو کے قتل و غارت شروع کر دیں، اور گمراہی کا سبب ہے یہ قتل و غارت، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، ایسے لوگ قرآن کھول کے اس میں جو سمجھنے کی چیز نہیں ہے، یعنی متشابہات کی تفتیش میں لگ جائیں گے، حالانکہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ فتنہ بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے او جی دیکھو آج تک کسی عالم نے اس کی تشریح نہیں کی، اس کے پاس کتنا بڑا علم ہے کہ دیکھو یہ اس چیز کو بیان کر رہا ہے جو آج تک کسی نے بیان کیا۔ یہ گمراہی کا سبب ہے، گمراہ ہوں گے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔
حالانکہ اسی آیت کریمہ کے اندر سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا جو والراسخون فی العلم، علم کے اندر جو پختہ لوگ ہیں، عالم پختہ قسم کے جو ہیں، وہ بھی ایسی آیات دیکھ کے یقولون آمنا بہ، بس اتنی بات کہتے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے، آگے ہم کچھ نہیں کہتے۔ کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے، جو کچھ آ گیا جیسے بھی آ گیا یہ رب کی طرف سے ہے۔ یہ اللہ نے جو علم کے اندر پختہ لوگ ہیں ان کی یہ صفت بیان کی، لیکن فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو ان کی تشریحات کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اسی طرح فرمایا تیسری چیز، علم بڑھ جائے گا، لوگ اسے ضائع کرنے لگیں گے، لوگ ضائع کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ معلوم ہر ایک کو ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، مسائل سے بھی واقف، لیکن علم بڑھ جائے گا لیکن لوگ اسے ضائع کریں گے، یہ بھی گمراہی کا سبب ہوگا۔ تو بہرحال یہ آیات متشابہات کی مختصر سی بات تھی۔ تو ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرشوں پہ قائم ہوئے، اس کی کیفیت کی تشریح کرنا، بیان کرنا گمراہ لوگوں کا کام ہے، اور اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض، وہ اللہ کریم جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کریم کے علم کو بیان کیا، جو چیز زمین سے نکلتی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور جو زمین میں داخل ہوتی ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ زمین کے اندر داخل ہونے والی چیز، بارش کا پانی اترتا ہے زمین میں جذب ہوتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، ہر قطرے کے پر اللہ کی نظر ہے۔ بیج انسان بوتا ہے زمین میں جاتا ہے، اللہ کو علم ہے، مردے زمین میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کتنی اشیاء ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، انسان نہیں جانتا۔ وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں، پانی ہے، تیل ہے، گیس ہے، سونا چاندی، لوہا، غلہ، سبزیاں، پھل وغیرہ، اور بھی کتنی چیزیں ہیں۔ وما یخرج منہا، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی چیزوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، فرشتے اللہ کے نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بندوں پہ نازل ہوتی ہے، اوپر سے رزق بھی اترتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان میں، فرشتے اوپر جاتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے، وما یعرج فیہا، جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے اللہ کی ذات اسے جانتی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے ہو، اللہ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
اللہ فرماتے ہیں ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھنا اللہ فرما رہے ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، اندھیروں کے اندر کرو، روشنی کے اندر کرو، لوگوں کے سامنے کوئی کام کرو یا چھپ کے کرو، کوئی دنیا والا دیکھے نہ دیکھے، اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، اللہ کریم کی نظر ہے، اللہ دیکھ رہی ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام معاملات کے فیصلے۔ یولج اللیل فی النہار، یولج اللیل، وہی داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، ویولج النہار، اور وہی داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی کی ذات ہے۔ کیوں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو؟ وَهُوَ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ کریم خوب جانتے ہیں، بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے راز کو۔ اللہ دل سے اٹھنے والے کوئی بھی خیال ہوتا ہے اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اس اللہ کی توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔